والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار و حاضرین جمعہ، آج 29 جمادی الاخر ہے۔ رجب شریف کے چاند رات کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج مغرب کے بعد سے ماہ رجب المرجب کی شروعات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل 30 ہو اور اتوار سے پہلی رجب ہو۔ رجب شریف کے آتے ہی عبادتوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے۔ عرب میں بھی یہ قانون تھا، جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا سارے لوگ اپنی تلواریں رکھ دیتے، جو برسوں سے لڑ رہے ہوتے، جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ حرمت والے مہینوں میں، یہ دور جہالت کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں نہیں، اسلام کے اعلان کے بعد یہ تو سخت حرمت والے ہو ہی گئے، اس سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہم پر اس رجب کو خیر و سعادتوں والا بنا کر طلوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو، لیکن کن چیزوں میں؟ اللہ کی طرف بڑھنے میں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف قریب ہونے میں، ایک دوسرے پر بڑھوتری حاصل کرو، زیادتی حاصل کرو، دنیا حاصل کرنے میں نہیں۔ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے تو تم 4 پڑھو، تم 10 پڑھو، تم اللہ کی طرف بڑھنے میں سبقت لے جاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر حرص کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا طلب کرنے میں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم 3 جماعتوں میں بدل جاؤ گے، 3 گروہ میں، 3 جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ دائیں جانب والے تم کیا جانو کہ دائیں جانب والے کیا ہوتے ہیں، اور بائیں جانب والے تم کیا جانو کہ بائیں جانب والے کیا ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت والسابقون السابقون، اور سب سے آگے بڑھنے والے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر دائیں جانب والے وہ جو ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور وہ نارمل زندگی گزارتے رہے، بائیں جانب والے وہ ہیں جو دنیا طلب کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور کفر کی وادی میں پہنچ گئے۔ اور سابقون السابقون جن کو سورہ واقعہ میں فرمایا گیا آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ ہیں اولئک المقربون، جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ کون؟ جو عام مومنوں کی زندگی بھی نہیں بلکہ ان سے کئی زیادہ اللہ کی قریب آنے میں حرص رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، کمپٹیشن زندگی کا ایک معمول ہے،
بچے بھی کمپٹیشن کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں. بچپن میں اسکول میں کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، پھر جوانی میں بزنس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. عورتیں حسن میں کرتی ہیں، زیور میں کرتی ہیں. ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرنے کا جذبہ ہے، کبھی گھر بنانے میں، کبھی جائیداد بنانے میں. لیکن یہ فضول کی چیزوں میں بڑھت حاصل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ کمپٹیشن چلتا تھا، لیکن کس بارے میں؟ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، یہاں تک کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑ جاتی کہ کون پہلی صف میں بیٹھے. اتنی تعداد میں سب کھڑے ہو جاتے، اور حتیٰ کہ جمعہ کا دن آتا تو فجر کی نماز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں پہلی صف ہمیں مل جائے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دے دی کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری تلواریں نکل جائیں گی ایک دوسرے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات پر حریص تھے، اور یہاں تک کہ اذان دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے اور عرض کرتے کہ میں دے دوں، ایک بار میں اذان دے دوں. یہاں تک کہ ان میں بھی آپس میں قرعہ ڈالا جاتا، جس کا نام نکل جائے وہ اذان دے دے. ان کی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے بے شمار معاملات ہیں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کتابوں میں یا احادیث میں کہ کسی صحابی نے ایک گھر بنایا تو اس کے بدلے میں 2 گھر صحابہ نے بنا دیا ہو. نہیں، بلکہ وہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھتے تھے. اور اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو دوسرے صحابہ اس کو بڑی رشک سے دیکھتے. یہی تو بات ہے کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی تھے، یہ اصحاب صفہ میں ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے. جو چیزیں حضور کے پاس صدقہ یا ہدیہ آتا وہ سب اصحاب صفہ میں تقسیم ہوتا تھا، اسی پر ان کا گزر چلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں نیکیوں میں، ہم کیا کریں؟ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو سب سیم ہے، برابر ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال خیرات کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. کبھی وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ نیکیوں میں مال کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ دیکھیں، یہ خواہش اس طرح کی کہ ہم کیوں نہ آگے بڑھے نیکیوں میں مالداروں سے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے 4 گھر بنا لیا، ہمارا کوئی گھر ہی نہیں بنا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے، غلام آزاد کر کے ہم سے آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ کرو گے تو تم وہ مالداروں کے برابر آ جاؤ نیکیوں میں، اور کبھی ہو سکتا ہے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، آقا بتا دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو. امت کے جو مالدار خیرات یا غلام آزاد کرتے ہیں ان کے برابر تم بھی پہنچ جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. جو غریب صحابہ تھے ان کو سب کو بتا دیا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. سب اس عمل میں رہ گئے. 10-12 دن گزرے تھے کہ پھر یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے. کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو تو آپ نے یہ عمل بتایا اور ان مالداروں کو بھی یہ عمل پتہ چل گیا، وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، وہ خیرات بھی کر رہے ہیں، غلام آزاد بھی کر رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. عبادتوں کا موسم اگر آ رہا ہے، آپ ابھی سے تیاری کرو. ایک دوسرے پر میں سبقت حاصل کر رہا ہوں، نمازوں کی طرف، نوافل کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، درود مبارکہ کی طرف بڑھو، تیزی سے بڑھو. بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر تمہارے 2 بچے ہیں تو انہیں لگاؤ کہ رجب کے مہینے میں پورا تم سورہ یاسین سنا کر